بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج 8 محرم الحرام 1444 ہجری ہے۔ جب بھی ہم محرم الحرام کے مقدس مہینے کا نام ہم لیتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً ان عظیم قربانیوں کی طرف چلا جاتا ہے جو میدان کربلا کے اندر دی گئی، یعنی امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا نے جو قربانیاں دی تھیں ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ چاہتے تو یزید کے ساتھ کمپرومائز کر کے، یزید کی بیعت کر کے مزید مرات لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے دین اسلام کی خاطر، اس کی سنہری تعلیمات کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ نے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنا یہ زیادہ پسند فرمایا۔ وہ تعلیمات جن کی خاطر امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ کٹ مارے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اگر ان تعلیمات سے ہم اتنی بڑی قربانی تو نہیں دے سکتے، لیکن آج اگر ہم ان تعلیمات کو جانے ہی نہ کہ وہ تعلیمات قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہوگی۔ میں آپ کے سامنے آج سورہ حجرات میں جو اللہ پاک نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، انہیں کیا حکم دے رہا ہے۔ فرمایا کہ تم ایسے قوموں سے اجتناب کرو جو رشتہ اخوت کو ضعف پہنچائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سورہ حجرات میں اس ساری کائنات کا خالق اور مالک فرما رہا ہے، اور یہ خطاب اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا، ایک دوسرے کو تانا دینا، ایک دوسرے پر الزام لگانا، برے القاب سے پکارنا، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے کام ہیں جو محبت کی بجائے نفرت کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی بغض، حسد، بدگمانی کو اسی وجہ سے ممنوع قرار دیا ہے۔ کتنی سادہ اور عام فہم تعلیمات ہیں۔ رب اور رب کے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن، اسلام کی سنہری تعلیمات ہم سے کیا مطالبہ یہ کرتی ہیں ان تعلیمات کی روشنی میں کہ ہم ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑائیں۔ جب ہم ایک دوسرے کا تمسخر اڑاتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں ہم انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ محبت کی بجائے وہاں نفرت کے جذبات آ جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں اسلام نے تانا دینے سے منع کیا، قرآن نے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اب جس کو تانا دیں گے
وہ کیا محبت کرے گا آنا دینے والے سے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اس تک بات پہنچے گی، جب تانا دینے والا تانا دے گا، تو تانا دینے والے کے بارے میں جو منفی جذبات جس کو تانا دیا گیا وہ اس کے دل میں جو پیدا ہوں گے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار خود تانا دینے والا ہے، کیونکہ اس نے دوسروں کے دلوں میں محبت کے بجائے نفرت پیدا کر دی ہے۔ پھر دیکھیں کہ ہمارے ہاں الزام لگانا بہت عام سی بات ہو گئی، حالانکہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم نے کسی پر الزام نہیں لگانا، پھر برے القاب سے پکارنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم نے حسد سے بچنا ہے، ہم نے بدگمانی سے بچنا ہے، ہم نے غیبت سے بچنا ہے، ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے، ہم نے بددیانتی سے بچنا ہے، اور یہی ساری کی ساری تعلیمات قرآن و حدیث کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سنہری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان ساری تعلیمات پر عمل بھی کریں، اور تاکہ ہم دوسروں میں بڑی خوبصورت یادیں چھوڑیں۔ اگر ہم یہاں سے دوسرے مقام پر منتقل ہو جاتے ہیں یا دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پیچھے لوگوں کے پاس ہمارے بارے میں خوبصورت یادیں ہوں، اور یہی وہ یاد ہے جو باقی رہ جانے والی ہے، باقی تو ہر چیز مٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔